ہمارے بڑے معزز اور محترم سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ بہاولپور میں موجود قائد اعظم میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ اعجاز بھائی۔ ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا اور آپ کے بھی علم میں ہے، آپ سے ہم رہنمائی چاہ رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے بالخصوص، چونکہ پیغام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو ویڈیو گیمز ہیں، پب جی تو خیر اب بین کر دیا گیا اس کو، تو ویڈیو گیمز کے ساتھ جو تعلق ہے بہت شدت والا ہمارے بچوں کا، نوجوانوں کا، اور جو ان کے اثرات ہیں، تو ذرا اس پر بتائیے کہ اس کے نتیجے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہراول دستہ ہے، جو ہمارا اصل ایسٹ ہیں، ان پر کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کام، روزمرہ کے کام سے جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بے شک۔ اور اس تفریح کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر ریلیکس محسوس کر سکے اور ذہنی طور پر جو تھکاوٹ ہے اس کو اتار سکے، اور اسی طریقے سے اس کے ایموشنز کے اوپر جو بوجھ پڑ جاتا ہے اس کو اتار سکے، بحال ہو جائے ذرا۔ جی ہاں بالکل۔ جی ٹھیک، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اب ایسا ہے کہ اس کے لیے جب ہم بہت چھوٹے تھے، اور آپ کو بھی یہ یاد ہوگا، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی تھی کھیل کود۔ جی بچے جو ہی پڑھائی سے فارغ ہوتے تھے یا کام سے فارغ ہوتے تھے تو وہ فوراً گراؤنڈز میں چلے جاتے تھے، پارکس میں چلے جاتے تھے، اور جن کو سہولت میسر ہوتی تھی وہ جمز میں چلے جاتے تھے۔ جی فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ تھی۔ جی اچھا، اب ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی پورے معاشرے میں پچھلے 20-30 سال سے کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ تفریح کرنے کا جو صحت مند موقع ہے، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اس کو ریپلیس کر دیا ہے تفریح کے ایک ایسے ذریعے نے جو کہ غیر صحت مند ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ ہے سکرین۔ جی جی۔ اچھا، اب یہ بچہ سکرین کے ساتھ گلو کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو کھیل کے میدان میں، پارکوں میں جانے اور جم میں جانے کے اتنے مواقع موجود نہیں ہیں۔ جی ٹھیک۔ ہمیں یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو ہمارا اسلام آباد کا اسکول تھا، فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 1، کہ جس میں ایک فٹ بال کا گراؤنڈ تھا، ایک کرکٹ کا گراؤنڈ تھا، ایک باسکٹ بال کا گراؤنڈ تھا، اور انڈور ایک ہال تھا جس میں ٹیبل ٹینس کی ٹیبل لگی ہوتی تھی۔ اچھا، اب جو ہمارے انگلش میڈیم خاص طور پر یہ اسکول ہیں پرائیویٹ، کمروں والے، اکثر کوٹھیوں میں بنے ہوئے اسکول ہیں، جن کے اندر بنیادی کوشش یہ ہے کہ بچے کو زبردست قسم کا رٹا لگوا کر اور اس کو بہت سارے نمبر دلوائے جائیں تاکہ وہ کسی میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جائے۔ جی بالکل۔ ایسی صورت کے اندر ایک طرف تو اس کے اوپر بہت شدید پڑھائی کا پریشر پڑ گیا، دوسری طرف اس کے تفریح کے جو مواقع تھے وہ بہت کم ہو گئے، اور تیسری کوتاہی ہمارے والدین سے ہوئی کہ انفارچونیٹلی پیسے کمانے کی دوڑ میں والدین کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر گھر کے اندر رات کو سردیوں میں رضائی میں دبک کے دادا ابو، دادی اماں، نانی اماں، والد والدہ بیٹھ کے بچوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ جی ایسے ہی۔ اور ان کہانیوں میں ہمارے جو رول ماڈلز تھے وہ ان رول ماڈلز کا قصہ ہوتا تھا۔ جی ایسے ہی۔ ٹیپو سلطان کی کہانی سنائی جا رہی ہوتی تھی، صحابہ کرام کے واقعات سنائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ داستان امیر حمزہ ہوتی تھی، اور اس طرح کے قصے ہوتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے جسمانی اور ذہنی تفریح پرووائڈ کرتے تھے بچوں کو۔ اب انفارچونیٹلی جس کے پاس مالی وسعت موجود ہے تو ماں باپ بچے کو وقت دینے کی بجائے اس کو ایک سکرین خرید کے دے دیتے ہیں، چاہے وہ آئی پیڈ ہے چاہے وہ آئی فون ہے، اور وہ بچہ اپنی ساری تفریح اسی سکرین سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب میں عرض کروں، جو سکرین کے جو تو تفریح ہے نا گراؤنڈ کے اندر، کمپٹیٹیو سپورٹ، جب آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ایک طرف تو آپ کی جسمانی نشو و نما بڑی شاندار ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایموشنل آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے آپ کو، آپ نے بھاگ کے دوڑ کے گیند کو کک مار کے اس کو بولڈ کرنا ہے، اس میں آپ کی جو ایموشنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے، بالکل۔
जी। लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो नंबर 1 तो ये है कि आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल एक तरह से मफलूज होकर बैठा हो। जी ऐसे ही। और ये देखा गया है कि जब बच्चे स्क्रीन के पास बैठे होते हैं तो वो नॉर्मल से ज्यादा खा रहे होते हैं। हाँ। और वो जो खा रहे होते हैं वो जंक फूड होती है अमूमन, जी और वो भी उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो रियल लाइफ नहीं है। जी वो बिल्कुल। आपके इमोशंस को आउटलेट देने की बजाय आपके इमोशंस को ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है और आपके अंदर एंगर को भरता है और आपके अंदर गुस्से को भरता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके मिजाज का हिस्सा है। तो मेरी सर गुजारिश ये होगी, जैसे आपने फरमाया कि ये बात हमारी आवाज जो है वो दुनिया में जा रही है, मेरी जो गुजारिश होगी वो बच्चों से ज्यादा बच्चों के वालिदैन से होगी जी, और बच्चों के असातिज़ा से होगी। जी। देखिए, जब हम एक सेहतमंद ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे जी, तो बच्चे कभी भी उस स्क्रीन को नहीं छोड़ेंगे। जी। और दूसरी जो गुजारिश है बहुत जरूरी, वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों से स्क्रीन को छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़े स्क्रीन को छोड़ें। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि जिस घर में हम बच्चों पर शिकायत करते हैं कि सारा दिन वीडियो के गेम देखते रहते हैं, उसी घर में उसकी माँ भी सारा दिन फेसबुक पर बैठी रहती है जी, और उसका बाप भी सारा दिन जो है वो इसी व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर रहता है। तो जी, ये इस सारे को एक ना, मेरे ख्याल के अंदर ये एक नेशनल इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब वो कहता ना कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें वो देखते हैं करते हुए। जी। इसलिए सर मेरा ये ख्याल है कि एक तो हर काम के पीछे मैं हमेशा ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। जी। इसके लिए जो हमारी जो पॉलिटिकल गवर्निंग जो है ना जी, जो बॉडी है, उसको रियलाइज होना चाहिए कि इस वक्त मुआशरे के अंदर ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। जी। उसके बाद इसको एक नेशनल कैंपेन के तौर पर लेना चाहिए, बेशक, जिसमें ये हमारे स्कूल के यानी तरबियती निजाम के अंदर, हमारे कैरिकुलम के अंदर, हमारे इदारों के अंदर स्क्रीन के इस्तेमाल करने की लिमिटेशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पेरेंट्स को और टीचर को और तमाम बच्चे जो देख रहे हैं, नौजवान, उनसे ये अर्ज करूंगा कि स्क्रीन बहुत मुफीद चीज है। आफ्टर ऑल हम स्क्रीन के थ्रू ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं जी, ऐसे ही। लेकिन स्क्रीन के इस्तेमाल सिर्फ 2 होने चाहिए। पहला है कम्युनिकेशन और दूसरा है इंफॉर्मेशन। जी, ठीक। एंटरटेनमेंट स्क्रीन का पर्पज नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट अगर हम स्क्रीन से हासिल कर रहे हैं तो ये एंटरटेनमेंट हासिल करने का बहुत ही बोधा तरीका है। एंटरटेनमेंट के लिए हमें प्ले ग्राउंड्स में जाना चाहिए, हमें जिम्स में जाना चाहिए, स्विमिंग पूल्स में जाना चाहिए, बागबानी करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, खेतों में काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा और आपका जो बचपन था, आप फरमा रहे थे पहले, उस जमाने में बच्चों को खेल कूद शाम के बाद ये होता था कि दरवाज़ा बंद कर दें तो बच्चे महफूज। अब ये कि बच्चा अगर दरवाज़ा बंद कर ले तो बच्चा गैर महफूज हो गया अगर वो अकेला बैठा है तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइए कि जो बच्चों में एक एग्रेशन की बात की आपने, अखलाकी तौर पर भी बहुत बिगाड़ पैदा होते हैं। इसके साथ साथ जो एग्रेशन है, वालिदैन के साथ जो बदतमीज़ी का रवैया है वो बच्चे इख्तियार कर लेते हैं, और यही हमारा असल एसेट है। यानी अपनी नौजवान नस्ल, आपने पॉलिटिकल विल की बात भी की है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना, अपने मुस्तकबिल को महफूज करना है ना जी। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। इसके लिए कुछ वालिदैन को आप थोड़ा सा इसके लिए सर मैं ये समझता हूँ जी, एक बहुत बड़ा जो डेफिशिएंसी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है जी, वो ये है कि कोई इदारा मौजूद नहीं है जो पेरेंटिंग सिखा सके। हाँ। फर्ज करें आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, अपने बच्चे को लेके देते हैं जी, तो आप पहले इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना आता भी है कि नहीं आता। बिल्कुल। अगर उसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तो आप कहेंगे तो मैं तो उसको रिस्क में डाल रहा हूँ जी। इसी तरीके से जो हमारी नस्ल का आगे चलना है जी, वो हमारी औलाद पैदाइश, बच्चों की पैदाइश के जरिए से है। अब एक नौजवान 20 साल का, उसकी बेगम 20 साल की, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, तो जो 20 साल के बच्चों, उस लड़के को या लड़की को क्या हमने पेरेंट बनना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? अल्लाह, बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब की आपने, बड़ी अहम बात। तो हमने बुनियादी तौर पर पेरेंटिंग को, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक मुरब्बजा स्किल है जो सिखाया जाता है, इसका कोई इंतजाम नहीं है। मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूँ कि हमें पेरेंटिंग को हाई स्कूल के अंदर ऐड करना चाहिए जी। बिल्कुल। वो बच्चियां जो 15-16 साल की होती हैं और वो नौजवान जो इस उम्र में हैं, बहुत ही सटल तरीके से,
بہت ہی سافٹ طریقے سے اور وہ کالج تک چلے، اور وہ بچی جو ایف اے اور وہ بچہ جو ایف اے اور بی اے کے لیول تک یعنی گریجویشن کے لیول تک نکلتا ہے، تو جہاں اس کو مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہاں اس کو پیرنٹنگ سکلز بھی سکھانی چاہیے، اچھے والدین کیسے بننا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جب آپ کو اللہ اولاد دے گا تو آپ نے بنیادی طور پر اس کے اندر اخلاقیات کی اور رویوں کی اور جو ہماری اقدار ہیں ان کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، جی بالکل، تو اس کو سبجیکٹ کے طور پہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ بات فرمائی نا جی کہ بچوں کو یہ بتایا جائے، اور خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہوئے بچے ہیں، کہ کس طرح سے ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ جو ہے وہ آپ جائیں گے زندگی میں، تو اچھے والدین کی مثالیں اور یہ اس طرف توجہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا یہ بھی فرمائیے کہ جو اس میں وہ ایک میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے نے اپنے والد کا اکاؤنٹ ہی خالی کر دیا، وہ پب جی کھیلتے ہوئے، وہ کچھ اس میں چیزیں خریدنا بھی پڑتی ہیں، جو پیسے کا ضیاع ہے، والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو سکرین لے دی ہے، وہ مصروف ہو گیا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو والدین کی ذمہ داری صرف یہ تو نہیں ہوتی جی، والدین نے ان کو بچوں کو تعمیر بھی تو کرنا ہے۔ اس پر ذرا ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو تھوڑا سا فرمائیے۔ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ جب ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، تو میرے خیال میں پیرنٹس کی بنیادی جو پیرنٹنگ رسپانسبلٹیز ہیں نا، وہ یہ 2-3 ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کا خدائے تعالیٰ کے ساتھ تعارف کرانا والدین کی ذمہ داری۔ ہاں سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اس وقت دیکھیے نا، ایک بچہ پیدا ہوا تو سب سے بات پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ضعیف خاتون ہے یہ میری دادی ہے، یہ جو لڑکا پھر رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ جو لڑکا پھر رہا ہے یہ ہمارے گھر کا ملازم ہے، یہ میری ماں ہے۔ اسی طریقے سے اس بچے کو یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا خدا ہے، بے شک بے شک، اور جو اس کی زندگی کے اندر ایک بیسک گائیڈنگ فورس کے طور پر موجود ہوگا۔ میرے ذاتی خیال کے اندر ایک مسلمان گھرانے میں پیرنٹس کی اولین رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہر بچے کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعارف کروایا جائے۔ جی بے شک۔ اصل تعارف سے مراد اس کی میموری نہیں ہے، یعنی اس کے اندر حق الیقین کی طرح سے۔ اچھا دیکھیے، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ یہ بات اس کے بچے میں ڈلے گی اس وقت جب یہ بات ماں باپ کے دل میں ہو۔ اگر ماں باپ کے نظر میں رازق حقیقی، خالق حقیقی اور مالک حقیقی ایک ذات ہے جو کہ خدائے لم یزل ہے، تو پھر ہی بچوں کے اندر یہ ڈال سکیں گے نا۔ تو اس لیے میرے خیال میں پہلی رسپانسبلٹی ماں باپ کی یہ ہے۔ دوسری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بچوں کو ہم انڈیپینڈنٹ، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا، جو کہ اس دنیا کی پرابلمز اور چیلنجز کی یلغار کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اس کو اس طرح کا ایک نوجوان بنانا، یہ دوسری رسپانسبلٹی ہے، بااعتماد شخصیت۔ اور تیسری سر رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا جوہر ہے، ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک جوہر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک بچہ جو ہے اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہو کہ وہ بہت پڑھنے والا ہو، لیکن دوسرے بچے میں پڑھائی کا اتنا پوٹینشیل نہ ہو، مگر وہ ہاتھوں سے بہت بڑا کاریگر بن سکتا ہو۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ تیسرے بچے کے اندر کوئی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے موجود ہو۔ تو جو بچے کا اوریجنل جوہر ہے، اس جوہر کی دریافت کرنی اور بچے کو اس دریافت سے آگاہ کرنا، یہ پیرنٹنگ کا تیسرا پرنسپل۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں معذرت کے ساتھ آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں جوہر شناسی اپنے بچوں کی، تو والدین تو اپنے جوہر شناسی کیے بغیر قبروں میں اتر جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا جی ساتھ۔ یہی تو دکھ ہے نا سر، لیکن معاشرے میں کبھی بھی سر ایک جیسے پانی کا تالاب ہوتا ہے نا جی، اس میں ایک کالم پانی کا آپ اکٹھا نہیں کر سکتے جی، ایسے اب ایک کالم پانی کا ہے وہ 100 بالٹیوں سے اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ 100 بالٹیاں تالاب میں ڈالیں گے تو تالاب کی سطح صرف 1 انچ اوپر ہوگی۔ اس طریقے سے ایک معاشرے میں اگر آپ کہیں نا کہ جی سارے ڈاکٹر اچھے ہو جائیں، سارے وکیل اچھے ہو جائیں، میڈیا والا اچھا، تو ایک کالم نہیں، آپ کو پورے معاشرے کی اخلاقی سطح کو اوپر لے کے جانا پڑے۔ جی ٹھیک، اور پھر اس میں سے پھر طبقات جو ہیں ان طبقات کی اخلاقی سطح اوپر جائے گی۔ بڑی پریکٹیکل بات ہے، بڑی پریکٹیکل بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہم تو یہ سمجھے کہ استاد ہیں، میڈیکل پروفیشن ہے، آپ پرنسپل رہے، انتظامی ذمہ داریاں بھی اور بھی بہت کچھ ہیں، لیکن آپ تو اللہ والے نکلے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
جاتے جاتے بس میں یہ چاہوں گا، آپ کی بڑی باتیں خوبصورت ہیں، بڑی میٹھی ہیں، اور اخلاقی حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک پیغام ہمارے والدین کے نام میں یہ چاہتا ہوں، جتنی باتیں آپ سے ہو رہی ہیں، جی نہیں چاہ رہا کہ آپ سے بات کا سلسلہ منقطع ہو، لیکن وقت سے کون کہے یاد ذرا آہستہ، تو ایک پیغام میں چاہتا ہوں ہمارے والدین کو وہ اپنے بچوں تک کو پہنچائیں۔ ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے، آپ کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے، آپ کا جتنا بڑا عہدہ ہے، آپ کے جتنے بھی بڑے اختیارات ہیں، ان سب میں سے آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ بے شک۔ اگر آپ نے اپنے پلاٹوں کو، اپنے پلازوں کو، اپنے بزنس کو، اپنی جاب کو، اپنے اختیارات کو اور تعلقات کو بچا لیا، لیکن اس کی قیمت آپ کے بچے کے نقصان کے سلسلے میں ہوئی تو آپ نے گھاٹے کا سودا کیا۔ لہٰذا زندگی کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے۔ بیلنس رکھنے کا مطلب ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے، پریارٹیز سیٹ کی جائے نا جی، کیونکہ ہماری اولاد، کیونکہ اسی اولاد کے ذریعے سے کنٹینویشن آف ہیومن ریس ہونی۔ بے شک۔ میری عمر کے جتنے لوگ ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کی کامیابی اس طریقے سے گیج نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کی کامیابی اس طرح سے گیج ہوگی کہ آپ نے اس معاشرے کو کتنے صحت مند ذہن والے لڑکیاں دی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرا پیغام میرے تمام ان بہنوں بھائیوں سے یہ ہوگا کہ مہربانی کر کے آپ روزانہ کا کچھ وقت اپنی اولاد کے لیے نکالیں، بے شک بے شک، جس میں ان کے پرابلمز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سوری ایک آخری بات یہ کرنا چاہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اپنے بچے کو کچھ وقت دو، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے ادھر آؤ اور میں تمہیں وقت دوں اور ہم اس کو سامنے تقریر کرنے لگ جائیں۔ یہ ہم بچے کو وقت نہیں دے رہے، یہ بچہ آپ کو وقت دے رہا ہے۔ یہ ٹھیک۔ بچے کو وقت دینے کا مطلب ہے کہ اس کو بلا کے کہیں کہ بیٹا 1 گھنٹے کے لیے جو تمہارا دل چاہتا ہے مجھے کہو، جو تم کہنا چاہتے ہو۔ خوبصورت بات۔ سمجھانے کے لیے بچوں کو ٹائم نہیں دینا، بچوں کو سمجھنے کے لیے ٹائم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب بات ہے، خوب بات ہے۔ تو جب ہم بچوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ان کا لحاظ، ان کو سمجھا بھی سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں شکر گزار ہوں، آپ کس وقت انشاءاللہ یہاں اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اگر آج آپ یہاں پر موجود ہوتے تو میں آپ کے ماتھے پہ اٹھ کے بوسہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور وہی بات کہ ہم نے آپ سے پوچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔